کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نا میرا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نا میرا تم پہ۔ آئیے میں آج آپ کو شب برات میں مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب بتا دوں۔ ویسے ہر جگہ شاید یہ نفل نماز اہل سنت و جماعت کی مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہاں گجرات اور مہاراشٹرا میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ شب برات کو لوگ مغرب کے وقت ایسے پہنچ جاتے ہیں جیسے کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات، میں سب کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ کم سے کم ہمارے بھائی اسی بہانے مسجد کو آ تو جاتے ہیں، بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ تو 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے۔ اور مسئلہ آپ کو معلوم ہے، پھر بتاتا ہوں کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، تنہا تنہا پڑھنا ہے۔ تو پہلے 2 رکعت درازی عمر بالخیر کی نیت سے آپ پڑھیں گے، یعنی اللہ مجھ کو لمبی عمر دے اور اچھی عمر دے۔ تو نیت یوں کریں گے آپ، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی درازی عمر بالخیر کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، اور 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد یاسین شریف کی تلاوت ہوگی۔ امام صاحب یا کوئی حافظ صاحب یاسین شریف کی تلاوت کریں گے اور سب لوگ سنیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ خود یاسین شریف کی تلاوت کیجئے، اور اگر یاسین شریف نہ پڑھ سکیں تو 21 مرتبہ 21 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیجئے، 2 رکعت ہو جائے گی۔ پھر دوسری 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے، یعنی یوں نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی دفع بلا کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، مکمل کرنے کے بعد پھر وہی یاسین شریف کی تلاوت خود کریے، یا مسجد میں ہے تو امام صاحب یا حافظ صاحب کریں گے اور آپ بغیر سماعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کریں گے، حصول غنا کے لیے، مالداری کے لیے، روزی میں برکت کے لیے۔ نیت یوں کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی حصول غنا کے لیے، میں نے یہ 2 رکعت نماز کی نیت کی، مولا اس کے ذریعے مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، ٹھیک، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت، یا یہ کہ 21 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف۔ پھر اس کے بعد دعائیں کریں گے، نصف شعبان المعظم کی دعا۔ دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے۔ مجھ گنہگار حقیر سراپا تقصیر کی تصنیف کردہ لکھی ہوئی کتاب عظمت دعا میں بھی نصف شعبان المعظم کی دعا اور شب برات کی فضیلت وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس میری کتاب عظمت دعا ہو تو آپ اس سے یاد پڑھ لیں گے، نصف شعبان المعظم کی دعا، پاکستانی پنج سورہ اور دیگر دعا کی کتابوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ نصف شعبان المعظم کی دعا پڑھیں گے، پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں کریے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، وہ سب کے دفع کے لیے، ان سب کی پوری ہونے کے لیے آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کے صدقے بلاؤں کو دور فرمائے گا، مالداری عطا فرمائے گا، غریبی دور فرمائے گا، اور عمر دراز بالخیر عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم سب لوگ یہ نمازیں ادا کریں گے۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد
یا ان نمازوں کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم رہتا ہے تو ان نمازوں کے بعد، یا یہ کہ پھر عشاء کے بعد آپ پھر مسجد میں آئیے یا اپنے گھروں میں پڑھیے، جماعت کے ساتھ تو نفل نماز پڑھنی ہے نہیں۔ ان راتوں میں لوگ بہت شوق سے نوافل ادا کرتے ہیں، اس لیے آئیے میں آپ کو کچھ نفل نماز کا طریقہ اور اس کی ترتیب بھی بتا دوں۔ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے آپ کو پڑھنی ہے۔ تحیۃ الوضو یعنی اچھے سے پہلے آپ وضو بنائیے، فرائض کو ادا کر کے، سنتوں کو ادا کر کے اچھے سے وضو بنائیے۔ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے آپ نیت باندھیے اور نماز پڑھیے۔ یعنی یوں نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس میں پڑھے جانے کی ترکیب کیا ہے؟ اس میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 2 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، ٹھیک؟ پھر 2 رکعت نفل نماز مکمل کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو کیا ملے گا، اس کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان 2 رکعت تحیۃ الوضو جو آپ پڑھیں گے، وضو جو کریں گے، اس وضو کے ہر قطرے کے بدلے، ہر پانی کے قطرے کے بدلے 700 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟ 700 نفل رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک؟ یہ 2 رکعت پڑھ لیے۔ پھر 2 رکعت آپ نیت باندھیے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھیے، کوئی خاص نہیں، کوئی بھی نفل آپ نیت باندھ لیجئے، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھیے۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ بتایا جاتا ہے، بزرگان دین سے یہ منقول ہے، مشائخ کرام سے، کہ اس سے پریشانیاں دور ہوں گی، رنج و غم دور ہوگا، روزی میں برکت ہوگی، گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر 14 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ اس میں الحمد شریف کے بعد کسی سورت کی کوئی تخصیص نہیں، جو سورہ آپ کو یاد ہے الحمد شریف کے بعد وہ سورہ پڑھیے، 2 رکعت کر کے 14 رکعت پڑھنی ہے، یعنی 7 سلام سے، اور اس کے بعد آپ نماز مکمل کیجیے۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بعد آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔